الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف ینزل فیکم ابن مریم و امام منکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہم سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق کچھ گزارشات کریں گے۔ چونکہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، بہت سارے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ کوئی مذہبی شخصیات کے بارے میں، روحانی شخصیات کے بارے میں کوئی بات ہو، اور خاص طور پہ جو عقائد اور نظریات کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں تو عوام ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہے اور وہ چاہتی بھی ہے کہ ہمیں ان شخصیات کا تعارف ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم آج سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق کچھ گزارشات کریں گے، اور گزارشات کرنا بھی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ زمانہ فتنہ کا ہے اور ہر طرف فتنوں کا زمانہ ہی زمانہ ہے۔ کبھی آپ دیکھیں تو کچھ لوگ تو زمانے کے اندر ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو مطلقاً سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہر 100-200 دن کے بعد کوئی نہ کوئی کچھو کما نکلتا ہے کہیں سے اور وہ اپنا مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اب یہ پھر لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے وہ عقائد و نظریات خراب کر دیتے ہیں، کئیوں کا ایمان خراب کر کے چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں احادیث بیان فرمائی ہے، ان احادیث کا علم ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس زمانے کے اندر کہ جس زمانے کے اندر ہر طرف ایک نیا فتنہ برپا ہو رہا ہے اور ہر زمانے کے اندر عجیب و غریب عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے خیالات کے مطابق دین کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی بجائے یہ کہ اپنی عقلوں کو، اپنی شعور کو اسلام اور قرآن اور احادیث مبارکہ کے ماتحت چل کر زندگی گزارتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور دین جو ہے وہ ہماری عقل اور خیال کے مطابق ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی درجن احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، جس کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سے لے کر آپ کس خاندان کے اندر ہوں گے، اور آپ کہاں سے آئیں گے، کتنے سال آپ خلافت کریں گے، اور آپ کے آنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں پہ ظہور ہوگا، بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ ان احادیث مبارکہ کا ذکر بھی کروں گا آپ کے سامنے، لیکن یہ ہے کہ ہر طرف زمانے کے اندر سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ کوئی گجرا والے سے اٹھ پڑتا ہے تو کوئی شیخو پورہ سے اٹھ پڑتا ہے۔ اب ہر 2-4-6 مہینے کے بعد کوئی اس طرح کا نکمہ آدمی اٹھتا ہے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مسائل میں ہوتے ہیں، اور لگ بھگ میری معلومات کے مطابق 500 بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور قتل ہو گئے ہیں۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ جب لوگوں کے ایمان کے ساتھ کوئی بندہ آگے کھیلے گا تو پھر ایمان جو لوگ ہیں ان بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، تو پھر وہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے تو پھر وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ ایک اسلامی ریاست، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے عقائد و نظریات کے بارے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہر چیز کے بارے میں قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی کتا بلا اگر کھڑا ہوتا ہے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی پکڑ دھکڑ یا ان کی سزا کا کوئی مستقل انتظام جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آئے دن کے اندر جو ہے نا کوئی بندہ آتا ہے
اور جو اس کا دل کرتا ہے نظریہ بیان کر دیتا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو لگ بھگ 500 بندے جو ہے نا وہ تقریباً مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹے مہدی کا دعویٰ کرنے کے بعد قتل ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل معاشرے کے اندر 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے جو مطلقاً انکار کر دیتے ہیں جی امام مہدی ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، مطلقاً، اور ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ساری شریعت جو ہے وہ ان کے پاس آئی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نہیں جی، کوئی روایت نہیں ہے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے امام مہدی کا، نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، بس یہ زبانوں کے اوپر ہی ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتے ہیں جی، بڑا شعور رکھنے والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں جی، جیسے ہم نے ساری شریعت پڑھ لی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ رونا روتے ہیں کہ عام طور پہ جو عوام ہے وہ کوشش کرے کہ علماء کرام ہی کو سنیں، چاہے کسی بھی مسلک کے عالم دین کو سنیں۔ جب آپ علماء کرام کو سنیں گے تو پھر اس طرح کے فتنوں سے آپ بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں نا جو مذہبی سکالر بن جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کبھی کسی کا کوئی عقیدہ دیکھیں، کچھ ایسے آپ کو ملیں گے جو مطلقاً کہتے ہیں جی امام مہدی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے حدیث مبارکہ کے اندر، یہ ایسے ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایسے بھی آپ کو لوگ بیٹھے ہوں گے اور سارا دن وہ آپ کو قرآن حدیث کی باتیں بھی سنائیں گے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام کی جب باتیں سنیں گے تو علماء کرام کے اختلافات اگرچہ ہیں لیکن ان فتنوں سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ ذاتی اختلافات ہوتے ہیں لیکن علماء کرام آپ کو قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی فرمائیں گے۔ سیدنا امام مہدی علیہ رضوان یہ کہاں سے نکلیں گے، ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں؟ تو ایک تو پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ ہے امت مسلمہ کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا اور حضور نے فرمایا کہ اس کا نام جو ہے وہ میرے نام کے ساتھ ہوگا اور اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ نام ہوگا اس کا، یا احمد بن عبداللہ، چونکہ حضور کے 2 ہی نام تھے مشہور، ایک محمد آپ کا نام اور ایک احمد نام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میری نسل میں سے امام مہدی پیدا ہوں گے اور ان کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا، میری نسل میں سے ہوگا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خاندان میں سے ہوگا۔ اور ایک روایت ضعیف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حسن کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ حسن کے خاندان میں سے ہوں گے۔ اب یہ مطلقاً انکار کر دینا امام مہدی کے بارے میں کہ وہ ہے ہی نہیں ہے، تو میں اس لیے کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لگ بھگ تقریباً 4 درجن سے زائد احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن میں سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ کیا ہے، 4 درجن سے زائد، اور لگ بھگ 8 صحابہ کرام سے زائد صحابی ہیں کہ جنہوں نے سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کی روایات کو نقل کیا ہے۔ ابھی میں آپ بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ حضرت سیدنا، سب سے پہلے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایات بھی نقل ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات نقل کرتے ہیں کہ جس کے اندر آتا ہے ذکر حضرت سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کا۔ سیدنا علی کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابہ کرام میں سے ہیں، ان سے بھی روایات منقول ہے جن کے اندر سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ہے، روایات منقول ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات منقول ہے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات منقول ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایات منقول ہے جن کے اندر حضرت سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ موجود ہے اور ملتا ہے۔ تو 8 صحابہ اکرام کم از کم روایات نقل کرنے والے ہیں، وہ روایتیں کہ جن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور لگ بھگ کوئی 40 سے 50 احادیث مبارکہ بھی مل جائیں گے آپ کو حدیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر
جس کے اندر سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ ان احادیث کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ مطلقاً سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کا انکار کر دے تو وہ ایک سمجھ میں نہیں آنے والی بات کہ کس جگہ سے اس بندے نے پڑھا ہے یا وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو۔ تو ابھی میں حدیث مبارکہ، وہ احادیث مبارکہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں، ان کا کچھ نہ میں تذکرہ کر دوں۔ اور یہ احادیث مبارکہ لفظ بلفظ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ان الفاظ کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، ان الفاظ کو پڑھ کے جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور آگے والے سننے والے بندوں کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ معاف کرے تو آج تو ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ لوگ احادیث مبارکہ بیان کرنے کی بجائے، ان کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی بجائے نمبر بتا رہے ہوتے ہیں۔ 526 احادیث ہے جی، مسلم شریف میں 612 احادیث ہے، جبکہ رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کا حق یہ ہے کہ حضور کی احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے اور احادیث مبارکہ جو حضور کے عربی کے الفاظ ہیں ان کو نقل کیا جائے، اور نقل کرنے کے بعد ترجمہ تشریح کریں، اس سے بات بھی زیادہ سمجھ آئے گی، اس سے سننے والوں کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا اور لوگ سمجھنے والے بھی سمجھیں گے کہ بات صحیح کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی احادیث مبارکہ نقل کرے گا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعتاً کوئی حدیث کی کتاب سے کوئی حدیث یہ بیان کر رہا ہے۔ امام مہدی محمد بن عبداللہ مہدی علیہ رضوان کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہے، کچھ احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ گزارشات بھی کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک جا نہیں سکتی، یعنی دنیا ختم نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ عرب کا مالک اور حاکم بنے گا من اہل بیتی، میرے اہل بیت کے اندر میں سے۔ یعنی دنیا اس وقت تک نہیں جا سکتی یہاں تک کہ عرب کے اندر میرے خاندان میں، میری اہل بیت میں سے کوئی بندہ حاکم بنے گا، یواتی اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام کے ساتھ موافق ہوگا، یعنی اس کا جو نام ہوگا وہ میرا ہی نام ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا نام بھی محمد یا احمد ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قال لو لم یبکی من الدنیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا باقی نہ رہے، الا یوم، مگر ایک دن بھی دنیا کا باقی رہ جائے نا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لطوى اللہ ذلک الیوم، ایک دن بھی اگر دنیا کا باقی رہ گیا نا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ یہاں تک یبعث اللہ فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک آدمی بھیجے گا جو میرے خاندان میں سے، میری اہل بیت میں سے ہوگا، یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، واسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، اور وہ شخص کیا کرے گا، وہ زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا، کما ملئت ظلما وجورا، جیسا کہ اس سے پہلے ظلم اور جبر کے ساتھ ظلم دنیا بھری ہوگی، یعنی ظلم و ستم کے ساتھ دنیا بھری ہوگی۔ میرے خاندان میں سے، میرے خاندان کے اہل بیت میں سے ایک آدمی اللہ بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا، اور وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں امام مہدی کا آنا اتنا یقینی بتا دیا ہے کہ اگر کائنات کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا نا تو پھر بھی سیدنا امام مہدی علیہ رضوان آئیں گے، حضور کے خاندان میں سے آ کر کائنات کے نظام کو سنبھالیں گے اور کائنات کے نظام کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ اب اگلی روایت سنیے، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، وہ روایت کیا نقل کرتی ہے امام مہدی کے بارے میں؟ ام سلمہ کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اپنے کانوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے المہدی من عطراتی من اولاد فاطمہ،
حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ میری اطرت میں سے، میری اہل بیت میں سے ایک مہدی آئے گا من اولاد فاطمہ، اور وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اور یہ حدیث مبارکہ آپ کو ابو داؤد شریف کے اندر مل جائے گی۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ایک تو یہ بتایا کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا، مجھ سے ہوگا، یعنی میرے خاندان میں سے ہوگا، اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، چوڑی پیشانی والا ہوگا، اقن الانف، اور اونچی ناک والا ہوگا۔ یعنی میرے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا جس کو مہدی کہا جائے گا، یعنی مہدی کا مطلب ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی ناک اونچی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، جب وہ آئے گا میرا مہدی تو حضور نے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے وہ ظلم و جبر اور ستم سے زمین بھری ہوگی۔ ظلم و ستم سے میرا مہدی آئے گا تو وہ آ کر پوری دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے، ابو سعید خدری ہی کی روایت آتی ہے، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، اور اخیر میں یہ آتا ہے کہ یملک سبع سنین، یہاں پر آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کی مدت بھی بیان فرما دی ہے کہ میرے خاندان میں سے آئے گا اور پیشانی چوڑی ہوگی، ان کی ناک اونچی ہوگی، اور 7 سال تک وہ بادشاہت کرے گا، خلافت کرے گا، وہ خلیفۃ اللہ بن کر زمین میں خلافت کرے گا 7 سال تک۔ یعنی 7 سال کا مطلب کیا ہے کہ زندگی تو ان کی زیادہ ہوگی، لیکن 7 سال ایسے اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہوگا دنیا کے اندر۔ اور یہ سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کی برکات ہوں گی، جب وہ آئیں گے تو ساری دنیا کے اوپر اسلام غالب آ جائے گا۔ بلکہ حدیث آ رہی میں اور سناتا ہوں۔ اب یہ سیدنا امام مہدی علیہ رضوان چونکہ حضور کے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سخاوت بہت زیادہ رکھی ہے، حضور خود بھی بہت سخی تھے، اور آپ کی خاندان کے اندر، سید خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سخاوت بھی بہت رکھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی سخاوت کیسی ہوگی، ان کے زمانہ کیسا ہوگا۔ دیکھیے گا تو خدری سے روایت ہے، یہ روایت میں ابو سعید خدری سے ہے، فرماتے ہیں فی قصۃ المہدی، کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ بات نقل کی ہے کہ آپ مہدی کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اور حضور نے فرمایا فیجیء الیہ الرجل، حضور نے فرمایا کہ مہدی کے بارے میں، امام محمد مہدی کے پاس ایک آدمی آئے گا اور وہ آ کر کہے گا یا مہدی آتنی آتنی، اے مہدی مجھے بھی کچھ عطا کر دو، مجھے بھی کچھ عطا کر دو۔ قال فیحص لہ فی ثوبہ ما استطاع ان یحملہ، حضرت امام مہدی ان کو اتنا عطا کریں گے جتنا وہ اپنے کپڑے میں اٹھا کے لے جا سکتا ہوگا، اسے اٹھانے کی اجازت دے دیں گے امام مہدی رضوان۔ یعنی اس قدر ان کے زمانے کے اندر برکات ہوں گی، اتنا خزانہ ہو جائے گا، اتنی اللہ کی طرف سے نعمتیں وافر آ جائیں گی کہ کوئی مانگنے والا آئے گا تو سیدنا امام مہدی فرمائیں گے کہ جتنا تم لے جا سکتے ہو اپنے کپڑے میں اٹھا کے لے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت ہوگی، فیخرج رجل من اہل المدینہ، تو ایک آدمی، ایک شخص مدینے سے نکل کر ہاربا الی مکہ، مکہ کی طرف دوڑ کر جائے گا، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، تو وہاں اس کے پاس مکہ کے لوگ بہت سارے آئیں گے، فیخرجونہ، اور وہ انہیں نکال رہے ہوں گے، وہو کارہ، اور وہ ناپسند کر رہے ہوں گے، فیبایعونہ بین الرکن والمقام، اور پھر مکہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ ناپسند کریں گے کہ مجھے یہاں پر آرام سے رہنے دو، لیکن وہ ان کو نکالیں گے مکہ کے لوگ، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، وَيُبْعَثُ الیہ بَعْثٌ مِنَ الشام،
اور جب سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہوگی نا کعبہ کے اندر، تو پھر شام کی طرف سے ایک قافلہ نکلے گا، ایک لشکر نکلے گا امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا فَيُخْسَوْ بِهُمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مقام بیضاء تک پہنچے گا نا شام کا لشکر، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے گا. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی سیدنا امام مہدی رضوان، کہ جو شام کی طرف سے لشکر ان کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا، جنگ کرنے کے لیے، تو مقام بیضاء کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین کے اندر دنسا دے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ تذکرہ کیا اس امت کو جو مصائب اور پریشانیاں پہنچ رہی ہیں نا، ان کا تذکرہ کیا. حتیٰ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ میری امت پر اتنے مصائب اور پریشانیاں آ جائیں گی، لا یجد الرجل ملجأ الیہ من الظلم، کہ آدمی کو ظلم سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا ہوگا، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا. یہ زمانہ آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِطْرَتِي، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک آدمی بھیجے گا میری عطرت میں سے، وَأَهْلِ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت میں سے، فَيَمْلَعُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ آئے گا اور وہ زمین کو بھر دے گا عدل اور انصاف کے ساتھ. یعنی میری اہل بیت میں سے جو شخص آئے گا، اور اشارہ امام مہدی علیہ رضوان کی طرف ہے، تو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا. کما ملئت ظلما وجورا، جیسا کہ ان سے پہلے ظلم و ستم کے ساتھ زمین بھری ہوگی. جب امام مہدی آئیں گے تو عدل اور انصاف کے ساتھ زمین بھر جائے گی. اور کیسا عدل اور انصاف کریں گے؟ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، یرضا عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، کہ ایسا عدل و انصاف کریں گے کہ آسمان کے رہنے والے بھی ان سے راضی ہوں گے، زمین پر رہنے والے بھی ان سے راضی ہوں گے. لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبته مدارا، آسمان اپنے اندر ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑے گا مگر وہ بھی برسا دے گا. یعنی سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کی آنا اتنا مبارک اور اتنا برکت ہو دنیا کے انسانوں کے لیے کہ آسمان کے پاس جتنی بارش ہوگی ایک قطرہ بھی باقی ہوگا تو وہ بھی برسا دے گا. وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِن نَبَاتِهَا شَيْءٍ إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، اور زمین اپنی ساری نباتات کو نکال کر باہر پھینک دے گی. یہ عدل اور انصاف کی برکت ہوتی ہے. جب حاکم وقت عادل ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے، تو آسمان سے بھی برکتیں اترتی ہیں، زمین سے بھی برکتیں اترتی ہیں. حَتَّى يَتَمَنَّى الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتَ، یہاں تک کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنا کرنا شروع کر دیں گے. کاش کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی آج زندہ ہو جاتے، جو بیچارے بھوک پیاس کے اندر دنیا سے چلے گئے تھے. یعیش فی ذالک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین، راوی کہتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام نے حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال، راوی کو شک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہاں پر زندگی گزاریں گے، اور زندگی گزارنے کے بعد پھر جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے. تب کب جائیں گے؟ جب پوری دنیا کے اندر عدل اور انصاف کا دامن ہوگا اور عدل اور انصاف پوری دنیا کے اندر قائم ہوگا. ہر شخص خوشی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کے اندر کھیل رہا ہوگا. جو مانگنے آئے گا سیدنا امام مہدی علیہ رضوان ہاتھوں سے بھر بھر کے ان کو عطا کیا کریں گے. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک اور حدیث مبارکہ سنیں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من وراء النہر، ایک آدمی نکلے گا وراء النہر سے، جس کو حارث کہا جائے گا. اس کے آگے آگے ایک آدمی ہوگا، اس آدمی کے لشکر کے آگے آگے ایک آدمی ہوگا، یقال لہ منصور، جس کو منصور کہا جائے گا. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا آگے آگے اس لشکر کے ایک آدمی ہوگا جس کو منصور، منصور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کے، منصور جس کی اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، وہ ایسا آدمی ہوگا. اور مراد سیدنا امام مہدی علیہ رضوان ہے. تو وہ منصور ہوگا ان کے آگے آگے، یوتن او یمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ
آل محمد کو، حضور کے خاندان کو ایسے جگہ دے گا جیسا کہ قریش نے حضور کو جگہ دی ہے۔ وجب علی کل مؤمن نصرہ او قال اجابتہ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے ان کی مدد کرنا اور ان کی بات کو ماننا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا ثوبان کی بھی روایت موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرعیات سودا، کہ جب تم دیکھو سیاہ جھنڈوں کو دیکھو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آج کل کے جن کے ذہنی توازن خراب ہیں، ہر آئے دن اپنا دعویٰ کر لیتے ہیں، آپ علیہ السلام نے تو اس قدر نشانیاں بتا دی اپنی بیٹے کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے اندر پیدا ہونے والے بچے کی، ان کا نام بتا دیا، ان کے باپ کا نام، اب ان کی ماں کا نام، ان کے خاندان کے بارے میں بتا دیا، وہ کہاں سے نکلیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کون کون کریں گے، ان کے مقابلے میں کون آئیں گے، ان کا جھنڈا کیسا ہوگا۔ اس قدر نشانیاں سرکار دو عالم نے اپنی نسل میں آنے والے بچے کی بتا دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آج کوئی بندہ کھڑا ہو کر دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ذہنی توازن کا مطلب ہے۔ اور ساتھ میں وہ لوگ جو سیدنا امام مہدی کا مطلقاً انکار کرتے ہیں، ان کو بھی گزارش یہ ہے کہ ان کو بھی کبھی کبھی احادیث مبارکہ پڑھ لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کچھ۔ تو حضرت سیدنا ثوبان کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرعیات السود، جب تم دیکھو نا سیاہ جھنڈوں کو دیکھو، قد جات من قبل خراسان، جو سیاہ جھنڈے خراسان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ افغانستان کے اندر ایک شہر ہے، افغانستان کی طرف ایک علاقہ ہے، اس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم سیاہ جھنڈوں کو دیکھو کہ وہ خراسان کی طرف سے آ رہے ہیں، فاتوہا، تو تم سارے اس کے پاس چلے جانا، فإن فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے والا امام محمد بن عبداللہ مہدی ہوں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ رواہ احمد والبحیقی فی دلائل النبوہ، یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی اور امام بحیقی شریف کے اندر بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ابو صحاب کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَظَرَ إِلَىٰ ابن الحسن، اور انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے حسن کی طرف اور فرمانے لگے اِنَّ ابنی هَذَا سَيِّدٌ، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، کما سماہ رسول اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو سید کہا ہے، تو یہ میرا بیٹا سید ہے۔ سیخرج من صلبۃ رجل، عن قریب ان کی پشت سے ایک آدمی نکلے گا، یسمى باسم نبیکم، کہ جس کا نام تمہارے نبی کے نام کے ساتھ ہوگا جی۔ اور پھر آگے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ نے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ زمین کو بھر دے گا۔ یہ میں نے چند ایک احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اتنی احادیث مبارکہ سننے کے بعد امید ہے کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اور سیدنا امام مہدی علیہ رضوان ضرور تشریف لائیں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے، کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف ینزل فیکم ابن مریم، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی حالت ہوگی تمہاری ایمان والو کہ جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وَإِمَامٌ مِّنْكُمْ، اور تمہارے اندر ایک امام بھی موجود ہوگا، یعنی سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کی طرح اشارہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ آسمان کے دو فرشتوں کے زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر مینارے کے اوپر، سفید مینارے کے اوپر وہ دو فرشتے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اس وقت نماز عصر کا وقت ہوگا، اور سیدنا امام مہدی کے لیے تکبیر کہی جا چکی ہوگی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ ادھر سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے اور سیدنا امام مہدی ان کو آگے کریں گے، تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں بھی تم سارے کے سارے امراء ہو، اور اللہ نے تمہیں عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ تم آگے ہو جاؤ اور میں نبی ہو کر پیچھے تمہارے اوپر اقتدا کرتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔
تو پھر سیدنا امام مہدی علیہ رضوان اس نماز کو آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے، اور ان کے پیچھے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اور یہ صرف حضور نے فرمایا کہ صرف میری امت کی خصوصیت اور شان ہے کہ میرا امتی آگے ہے اور وقت کا پیغمبر جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک نماز سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر تمام مسلمانوں کی اقتداء کریں گے، اور پھر ہر وقت پھر آگے امام اور رہنما جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بن کر پھر جو ہے وہ دونوں مل کر پوری دنیا کے اوپر عدل اور انصاف کو قائم فرمائیں گے، اور پھر اسی عالم کے اندر جو ہے وہ پھر دجال کا مقابلہ بھی کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر پھر جو ہے وہ دجال کو قتل بھی کریں گے۔ بہرحال یہ ساری احادیث مبارکہ جو ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کی اس لیے نقل کر دی ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ قرآن میں تو اشارتاً ہوتا ہے نا قیامت کے بارے میں آنے کے، جبکہ احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے نا وہ صراحتاً آپ علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سید بیٹے کا امام محمد مہدی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو لہذا جب اتنی روایات ہوں کہ 8 سے زیادہ صحابہ کرام روایتیں نقل کرنے والے ہیں، 3 سے 4 درجن روایات احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ انکار کر دے اور کہے جی میں نہیں مانتا، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے آئیں گے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خاندان میں سے ہوں گے، ان کی نسل میں سے، اور سیدنا امام حسن کے نسل پاک میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ایک ضعیف روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ 7 8 9 3 قول ہے کہ وہ زمین کے اندر خلافت کریں گے، اور یعنی اس طریقے سے خلافت کہ پوری دنیا پر اسلام نافذ ہوگا، عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ ان کی موجودگی میں اگر وہ ابھی وہ حیات ہوں گے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے۔ امید ہے کہ میں نے چند احادیث مبارکہ نقل کر دی ہیں اور آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقائد اور نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔